يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر 1000 خبریں ہیں، 1000 احکام ہیں اور 1000 احکام کی ممانعت ہے۔ اس کے بارے میں جو روایات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو ایک خدائی معجزہ جو کہا جاتا ہے، وہ کیسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے چھپے ہوئے راز تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بالعموم قرآن اور بالخصوص سورہ البقرہ اور سورہ العمران یہ ایک نور کی مانند ہیں۔ اب ہم ذرا اس کے خدائی معجزے کے نیومیریکل انالیسس کے اوپر چلتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل 286 یعنی 286 آیات ہیں۔ اس میں 6221 کلمات ہیں اور اس کے اندر 25500 حروف ہیں۔ اب دوستو، اس کی جو درمیانی آیت ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امت وسطا، اب ذرا غور کیجئے، کون سی امت؟ وسط والی امت۔ اور یہ کہاں پر پڑی ہوئی ہے؟ یہ پڑی ہوئی ہے آیت نمبر 143 کے اندر، بالکل درمیان والی آیت کے اندر۔ کیا یہ ارینجمنٹ کوئی کر سکتا تھا عام آدمی؟ یہ ابھی ایک پہلی ابتدا ہے، اب ہم تھوڑی تفصیل کے اندر اس کو چلتے ہیں لے کر۔ اب ہم اس کا انتہائی پیچیدہ، انتہائی زبردست بیلنس جو کہ اس پوری صورت کے اندر چل رہا ہے، جس کو ہم رنگ انالیسس کہتے ہیں یا رنگ ارینجمنٹ کہتے ہیں، میں اس کو سی سو انالیسس کے طور پر لیتا ہوں۔ دوستو، اتنا خوبصورت بیلنس اس وقت، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، اور نازل کس کے اوپر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو امی ہیں، جو بظاہر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ ارینجمنٹ کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے موترف خود کافر ہیں، خود غیر مسلم ہیں۔ جب انہوں نے اس انالیسس کو دیکھا تو یہ کمپیوٹر تو تھا ہی نہیں کہ ہم بار بار ایک چیز کو ارینج کر دیں، اس کے نکال کر ادھر سے کاپی پیسٹ کر دیں۔ یہ تو 1500 سال پہلے کی، جب لکھنا پڑھنا بھی بہت زیادہ عام نہیں تھا، جب اصحاب زیادہ تر اس کتاب کو اپنے دل کے اندر محفوظ کرتے تھے، اس وقت یہ ارینجمنٹ کیسی اور کس قدر شاندار ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی 1 سے لے کر 20 آیات جو ہیں، وہ ایمان والے ورسز منافقین، لیکن اس سے پہلے درمیان میں آپ نے وہ بیلنس کا جو نقطہ ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ یہود کے ساتھ ہے، اور اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور درمیان میں وہ جو بیلنس پوائنٹ ہے وہ ہے تحویل کعبہ۔ اب ذرا دیکھیے گا، بیت المقدس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے گھوم جاتے ہیں مکہ کی طرف، بیت المقدس سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ پہلی آیات یہود سے منسلک، اور وہ گھومتے ہوئے
کس کی طرف آتی ہے؟ وہ مسلمانوں کی طرف آ جاتی ہیں، یعنی بیت المقدس سے قبلہ ہمارا بیت الحرام کی طرف۔ اب ذرا اس کی ارینجمنٹ دیکھیے، پہلی 20 آیتیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ یہود سے مخاطب ہیں، یہود کے لیے ہے۔ یہ ہے ایمان والے ورسز منافقین، جو یہود کے اندر ایمان والے تھے اور ان کے اندر جو منافقین تھے۔ اور آخری آیت یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی لاسٹ ون جو اس کو بیلنس کرتی ہے وہ ہے ایمان والے مسلمانوں کے اندر ورسز منافقین۔ نمبر 2، 21 سے لے کر 39 آیات تک سیکنڈ پارٹ جو اس کا بنتا ہے بیلنس کا، 21 سے لے کر 39 تک اللہ کی تخلیق اور اس کے علم کے بارے میں ہے، اور دوسری طرف سیکنڈ لاسٹ جو اس کا پارٹ بنتا ہے 254 سے لے کر 284 تک وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے علم کے بارے میں ہے۔ آپ بیلنس کو نوٹ کرتے جائیے گا ذرا۔ اب تھرڈ پارٹ جو اس کا بنتا ہے 40 سے لے کر 103 آیات تک اللہ کا بنی اسرائیل کے لیے قوانین کا نفاذ، اللہ کا بنی اسرائیل کے لیے قوانین کا نفاذ۔ اور ادھر سے تھرڈ لاسٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 178 سے لے کر 253 تک تقریباً، وہ مسلمانوں کے لیے قوانین کا نفاذ۔ اور فورتھ پارٹ جو اس کا فورتھ پارٹ بنتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے لیے آزمائش۔ اور ادھر سے فورتھ لاسٹ جو بنتا ہے وہ 153 سے لے کر 177 تک مسلمانوں کے لیے آزمائش، اور درمیان میں 142 سے 151 تک تحویل کعبہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف یہود کی طرف سے آیات اور اس کا بیلنس نیچے سے اوپر کی طرف، یہ کوئی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی ارینجمنٹ کر سکے؟ اس کا نام رنگ بیلنس ہے، لیکن میں اس کو سی سو بیلنس کہتا ہوں۔ اور یہی توازن پورے قرآن کے اندر جیسے جیسے ہم ڈسکس کریں گے آپ کو نظر آئے گا۔ سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں، 3 پہلی آیتیں سپلیکیشنز ہیں، التجاعات ہیں، اور 3 آخری آیتیں ڈیمانڈ ہیں، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مٹھی ہے، وہ ترازو کی مٹھی ہے جس سے ہم پکڑتے ہیں۔ یہی بیلنس آپ کو سورہ رحمان کے اندر نظر آئے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کو میریکل بنا دیا، جس کو ہم درجہ بدرجہ انشاءاللہ تعالی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اب اس کے بارے میں ہم کچھ روایات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قرآن کو پڑھا کرو اور بالخصوص ان 2 آیات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ 2 آیات نور ہیں، اور اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچاؤ۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا، اور یہ سائبان اور ابر کی مانند ایک بندے کے اوپر چھاؤں کرے گا، جب ہر طرف جھلساتی ہوئی گرمی کے اندر انسان تڑپ رہے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دم ایک کھٹکے کی آواز کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج جنت کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دروازے میں سے وہ فرشتہ اتارا جو پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے 2 تحائف لے کر آیا ہے۔ دوستو، وہ 2 تحائف کون سے تھے؟ وہ تھے سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات،
اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوئیں۔ اس کے بے شمار نعمتیں، بے شمار فوائد ہیں، لیکن چند ایک کا وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ذکر کریں گے۔ اس میں آیت الکرسی ہے جس کے اندر وہی رنگ انالیسز والا رنگ بیلنس موجود ہے۔ ایک تو یہ میریکل، اور دوسرا یہ تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ جس نے یہ سورہ البقرہ تلاوت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی امان پائی۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے اسید بن حضیر کی، جس کو ہم نے مختصراً پہلے ذکر کیا، کہ ایک رات وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا گھوڑا بدکا، انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑا دوبارہ بدکا، آپ خاموش ہوئے، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ آپ نے جب تیسری دفعہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا بدکا، لیکن آپ اس ڈر سے رک گئے کہ پاس ہی آپ کا بیٹا گھوڑے کے لیٹا ہوا تھا اور آپ کو ڈر پیدا ہوا کہیں وہ اس کے پاؤں کے تلے نہ آ جائے۔ انہوں نے باہر نکل کر آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں ابر کا سا ایک سما تھا۔ آپ اگلے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جو کہ تمام احوال جو ان کے ساتھ پچھلی رات گزر چکا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید، اگر تم سورہ بقرہ پڑھنا بند نہ کرتے اور صبح تک اس کی تلاوت کرتے رہتے تو باخدا یہ تمام مدینے والے صبح کو ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو کہ آسمانوں سے اتر رہے تھے اس کو سننے کے لیے۔ لہٰذا دوستو، یہ خدائی میریکل، اس کو جس غریب نے پڑھا وہ امیر ہو گیا، جس مفلس نے پڑھا اس کا قرض ادا ہو گیا، جس مریض نے پڑھا وہ شفا یاب ہو گیا، جس افسردہ نے پڑھا وہ شادمان ہو گیا۔ کیا کیا برکتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے آغاز کے اندر، یہ تو اس کا انٹروڈکشن تھا، اس کے آغاز کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي